سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کے اعلان کے بعد سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو، پرویز الہی کے خلاف تحریک اعتماد آئے یا پھر پنجاب میں گورنر راج کا نفاذ ہو، ایک بات یقینی ہے کہ معاملہ ایک بار پھر عدالت کی کورٹ میں جائے گا اور عدالتی کارروائی ایک آدھ دن میں ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے جب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے اور استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے، پنجاب میں نیا سیاسی دنگل شروع ہو گیا ہے۔ کوئی اسمبلی کی تحلیل پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہے تو کوئی اسمبلی کو بچانے کی ترکیب لڑا رہا ہے۔ اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے تحریک عدم اعتماد اور گورنر راج لگانے کی تجاویز پر مشاورت بھی ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں تمام فریق سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی سیاسی چال کا توڑ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں تاکہ مخالف فریق کو مات دی جا سکے۔ سینئر صحافی عباد الحق اپنے تازہ تجزیے میں بتاتے ہیں کہ وکلا بھی اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی آرا متضاد ہے لیکن وہ اس نقطے پر لگ بھگ متفق ہیں کہ دونوں صورتوں میں معاملہ اعلیٰ عدلیہ میں جا سکتا ہے اور اسی طرح سیاسی تنازع سلجھایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نئی بات ہوگی، کیونکہ ماضی میں اسمبلی کی تحلیل، عدم اعتماد کا معاملہ، وزیر اعلیٰ کی سبکدوشی، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اجلاس کا انعقاد، وزیر اعلیٰ کی حلف برداری اور اسپیکر کی رولنگ سے پیدا ہونے والے وہ تمام سیاسی تنازع جو عدالت میں نپٹائے گئے، ان کی ایک تاریخ ہے۔ ماضی میں اس طرح کے تنازعات کو سلجھانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہو یا پھر 30 برس پہلے کا کوئی سیاسی اقدام، تنازعات کے سامنے آنے پر کسی ایک سیاسی جماعت نے مخالف سیاسی جماعت کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے اجلاس بلانے، نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف اور پھر قائم مقام اسپیکر کی رولنگ جیسے معاملات اعلیٰ عدلیہ نے نپٹائے، بلکہ ابھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کے خلاف مسلم لیگ نون کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ عباد الحق بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے 1993 میں نواز شریف کی حکومت کی برطرفی اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اسپیکر صوبائی اسمبلی نے بغاوت کر دی اور اپنی جماعت کے وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کی حکومت ختم کر دی۔ منظور بھٹو نے غلام حیدر وائیں کی حکومت تو گرا دی، لیکن ان کے لیے خود وزارت اعلیٰ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور مسلم لیگ نون نے بغاوت کرنے والے کے خلاف عدم اعتماد پیش کر دی۔ اسی دوران اس وقت کے گورنر چودھری الطاف حسین نے صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ پھر کیا تھا، آج کے وزیر اعلیٰ اور اس وقت کے مسلم لیگ نون کا حصہ رہنے والے پرویز الہی نے گورنر پنجاب کے اس اقدام کو چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے یہ تنازع زیر سماعت آیا کہ جب کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد آ جائے تو پھر گورنر پنجاب صوبائی اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ عدلیہ نے اس نقطے پر کارروائی کی کہ آیا اسمبلی پہلے توڑی گئی یا پھر پہلے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ عدالت میں ہونے والی تفصیلی دلائل کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کو بحال کر دیا، لیکن عدالتی حکم زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور چند گھنٹوں کے اندر گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین نے پھر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ پنجاب میں اس رسہ کشی کے دوران ہی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا اور صدر کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے پر دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ان کی درخواست پر سماعت کے لیے فل بینچ بھی تشکیل دیا گیا، لیکن عدالتی کارروائی کسی نتیجے پر پہنچتی اس سے پہلے ایک سیاسی فارمولے کے تحت صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف مستعفی ہو گئے اور ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ 1993 کے انتخابات کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ جونیجو اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت بنا لی۔ منظور بھٹو وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن یہ سیٹ اپ بھی زیادہ دیر نہ چلا۔ پیپلز پارٹی نے ہی منظور بھٹو کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا، جس پر منظور بھٹو منظر عام سے غائب ہو گئے اور ان کی جگہ سردار عارف نقی کو وزارت اعلیٰ مل گئی۔ وزیر اعلیٰ کے منصب سے سبکدوشی کے بعد اس بار منظور بھٹو نے اپنی برطرفی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے تفصیلی سماعت کے بعد منظور بھٹو کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس سے پہلے کہ منظور بھٹو اعتماد کا ووٹ لیتے، صدر مملکت فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی۔ قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا اور ملک بھر میں نگران حکومتیں بن گئیں۔ اسی طرح وکلا تحریک کے دوران وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی سفارش پر صدر آصف زرداری نے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا اور صوبے کے امور اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر کو دے دیے گئے۔ یہ اقدام سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا گیا جس میں نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔
گورنر راج کے نفاذ کے بعد مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی نے صوبائی اسمبلی کے باہر علامتی اجلاس منعقد کیے۔ کچھ عرصے بعد گورنر راج کو ختم کر دیا گیا اور اس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت کو دوبارہ اقتدار مل گیا۔ اب وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے ساتھ ہی پنجاب اسمبلی میں بھی خوب ہلچل ہوئی اور معاملہ اعلیٰ عدلیہ تک پہنچ گیا۔ سردار عثمان بزدار کے وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا انعقاد بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ آخرکار لاہور ہائی کورٹ نے اجلاس کروانے کا حکم دیا اور پھر بھی ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ چن لیا گیا، مگر اس انتخاب کے بعد بھی معاملات حل نہیں ہوئے اور گورنر پنجاب عمر چیمہ نے صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار کیا تو نومنتخب وزیر اعلیٰ اس معاملے کو لے کر عدالت پہنچ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حلف برداری کے معاملے کو نپٹانے کے لیے ہدایت جاری کی، لیکن معاملہ جوں کا توں ہی رہا۔ آخرکار ایک نئی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو نئے وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم دیا۔ حمزہ شہباز کے انتخاب اور پھر حلف برداری کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تو اس پر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سماعت کی۔ بینچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے دوبارہ رائے شماری کروانے کی ہدایت کی اور یہ پابند کیا کہ ووٹنگ کے دن 11 بجے تک گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ فل بینچ کے احکامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عدالتی حکم پر دوبارہ انتخاب ہوا تو قائم مقام اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ سے انتخاب پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا گیا تو عدالت نے دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کالعدم اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت کی کہ گورنر کے حلف نہ لینے کی صورت میں صدر مملکت عارف علوی حلف لیں۔ پنجاب کی تاریخ کا یہ بھی نیا باب تھا جب حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے لیے حلف گورنر پنجاب کے بجائے دو مختلف آئینی عہدیداروں نے لیا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے انکار کے بعد عدالتی حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے حلف لیا تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے انکار پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر عارف علوی نے پرویز الہی سے حلف لیا۔ مسلم لیگ نون کی مختصر میعاد کی حکومت نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی اسمبلی کی اپنی عمارت کے بجائے قریبی واقع سرکاری عمارت ایوان اقبال میں منعقد کیا اور اس اقدام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کی عدالتی جنگ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے انتخاب اور مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کے اسمبلی میں داخلے کے خلاف الگ الگ درخواستیں زیر سماعت ہیں اور اب اسمبلی کی تحلیل کے خدشے پر مسلم لیگ نون نے ان کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ لہٰذا پنجاب اسمبلی تحلیل ہو، تحریک عدم اعتماد یا پھر گورنر راج کا نفاذ ہو، یہ بات یقینی ہے کہ گیند ایک بار پھر سے عدالتی کورٹ میں جائے گی اور عدالتی کارروائی ایک آدھ دن میں ختم ہونے کے کوئی امکان یا آثار نہیں ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔